اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پوری دنیا میں مسلم کنٹریاں جو ہیں وہ کون سے اللہ کے حکم پورے کر رہی ہیں؟ یہ پاپولیشن 2.5% جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، تو یہ کب کی ہے، کب شریعت میں آئی تھی، اس سے آگے کوئی جا ہی نہیں رہا۔ باقی کے سارے حکم کے ہم پورے کرتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ یہ معاشرے میں جتنے بھی یہ ہے معاملات وہ اللہ کے حکموں کے اندر کرتے ہیں کہ باہر کرتے ہیں۔ آج وہ پاکستان کی اور جو پور کنٹری ہیں ان کی آبادی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، وہ زکوٰۃ کا خالی وہی 2.5% پکڑ کے چل رہے ہیں۔ اس کو بڑھائیں، 10% کریں تاکہ غربت ختم ہو، تاکہ چوری چکاریاں بند ہوں، تاکہ لوگوں کی شادیاں ہوں، تاکہ یہ بیماریاں ختم ہوں لوگوں میں سے۔ آپ اللہ کے حکم پورے نہیں کریں گے تو بیماری ہے یا پھر نقصان ہے، باقی آپ لوگوں کی مرضی ہے۔ تو یہ آیتیں میں ساتھ میں اٹیچ کر دوں گا۔ مدرسے ہیں، ان کے بچے غریبوں کے یہاں پڑھتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور دوسرا اور یہ جتنے بھی باہر بھیک مانگتے ہیں، جو بھی بیچارے غریب ہیں، وہ ان کے مطلب جو ہے زکوٰۃ اگر سارے لوگ دیں گے، پیسے اگر آپ نے رکھے ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کاروبار کے نقصان سے اور صحت کے نقصان سے اور دنیا آخرت کے نقصان سے بچ جائیں، تو اللہ کی بات سنیں، لکیر کے فقیر نہیں بنیں کہ بھائی وہ جو عالم بولے گا تو ہم کریں گے، نہیں تو نہیں کوئی بتائے گا تو ہم کریں گے، ہم خود سے نہیں کریں گے۔ اپنے دل میں اللہ کو رجوع کریں اور دیکھیں کیا اللہ پاک کہہ رہے ہیں۔ قرآن سنتے ہیں، سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، باقی ساری آیتوں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ آیت سنتے ہیں، یہ سورہ توبہ کی 104، 34 اور 60، یہ سب یہی بتا رہی ہے۔ جزاک اللہ، سنیے۔ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ خدا ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا اور صدقات و خیرات لیتا ہے، اور بے شک خدا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ Do they not know that it is Allah who accepts repentance from His servants and receives charities, and that it is Allah who is the accepting of repentance, the merciful? And say, do I... پھر سورہ توبہ کی 126 نمبر کی آیت، اس پہ بسم اللہ نہیں ہے۔ أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا کیا یہ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر سال 1 یا 2 بار بلا میں پھنسا دیے جاتے ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ نصیحت پکڑتے، اور Do they not see that they are tried every year once or twice, but then they do not repent, nor do they remember? پھر سورہ توبہ کی 60 نمبر کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ صدقات یعنی زکوٰۃ و خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق خدا کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں جو Zakat expenditures are only for the poor and for the needy, and for those employed to collect zakah, and for bringing hearts together for Islam, and for freeing captives or slaves, and for those in debt, and for the cause of Allah, and for the stranded traveler, an obligation imposed by Allah,
and Allah is knowing and wise. And among them are those who قیدیوں کو چھڑانے کا حکم ہے اس کے اندر، اس کو غور سے سنیں، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، پھر اس کی پینلٹی ہے، جیسے حج میں بکرا دیتے پھر اس کی بھی پینلٹی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ مومنوں، اہل کتاب کے بہت سے عالم اور مشائخ لوگوں کا مال ناحق کھاتے اور ان کو راہ خدا سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو اس دن کے عذاب علیم کی خبر سنا دو، جس دن وہ مال O you who have believed, indeed many of the scholars and the monks devour the wealth of people unjustly and avert them from the way of Allah. And those who hoard gold and silver and spend it not in the way of Allah, give them tidings of a painful punishment. پھر یہ سورہ بقرہ کی 264 میں آیت 7 میں اٹیچ کر دوں گا، یہ لوگ جو احسان جتا کے اپنے اعمال ضائع کرتے ہیں ان کے لیے ہے، کوئی بھی کسی پہ احسان کرتا ہے پھر جتاتا ہے، اس کے اعمال کا اجر وہ کما نہیں سکے گا۔ یہ شیطان ہے، آپ کو پڑھنے سمجھنے نہیں دے گا، پھر عمل کرنے نہیں دے گا۔ اگر عمل کر لیا آپ نے تو پھر آپ کو شیخی میں مروا دے گا کہ آپ حاجی ہیں، آپ تو نمازی، آپ تو فلانا، آپ نے تو بڑے غریبوں کی مدد کی۔ یہ آپ اللہ کا جب پورا حساب نکالیں گے نا تو آپ کا 000 پتہ نہیں اتنا بھی نہیں آئے گا۔ یہ سب اللہ نے دیا اور آپ کی ہماری آزمائش کے لیے۔ وہ ہم اتنا سا کرتے ہیں اور جتاتے اتنا ہے، اور اتنے بڑے گناہ کرتے ہیں اور دکھاتے اتنے ہیں۔ ایمان علم ایمان بھی اتنا ہی ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ مومنوں، اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایذا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا مہ برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور خدا ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ O you who have believed, do not invalidate your charities with reminders or injury, as does one who spends his wealth only to be seen by the people and does not believe in Allah and the last day. His example is like that of a large smooth stone upon which is dust and is hit by a downpour that leaves it bare. They are unable to keep anything of what they have earned, and Allah does not guide the disbelieving people. نافرمانوں کو، بے انصافوں کو، ظالموں کو اور جو ایمان نہیں رکھتے اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی باتوں میں شک نہیں کرنا، یہ اللہ نے جو باتیں لکھی ہیں یہ ہونی ہیں، تو اس کو سمجھ لیں تاکہ آپ پہلے سے ایجوکیشن کا مطلب ہوتا ہے اس کو پتہ ہو پیچھے کیا ہو چکا اور آگے کیا ہونے والا ہے، پھر باقی سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں۔ جزاک اللہ خیر، آیتیں میں ساتھ میں اٹیچ کر دوں گا، یہ غور فکر اور سننے سمجھنے والوں کے لیے ہے، تقوی، پرہیزگار اور ہدایت یعنی کہ ان لوگوں کے لیے ہے یہ جو اس پہ عمل کرتے ہیں، غور فکر سے سنتے ہیں، اندھے بہرے ہو کے نہیں گرتے۔ تو معاشرے کا بہت برا حال ہے، تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو دے سکتے ہیں زکوٰۃ، چیریٹی، ڈونیشن، یہ سب دیں،
گورنمنٹ کو بھی چاہیے مدرسے مسجدیں دیکھے اور یہ غریب لوگوں کو دیکھے، کیونکہ یہ اعمال جو کر رہے ہیں یہ انہی کو اس کا اجر ملے گا، انہی کو اس کا فائدہ ہوگا۔ باپ دادا کا اکاؤنٹ ہمارے ساتھ اٹیچ ہے، ہماری نسلوں کا اٹیچ ہے، ہم بیچ میں ہیں، تو آپ چاہتے ہیں آپ کے باپ دادا کو اللہ معاف کرے اور ہم کو بھی معاف کرے، ہماری نسلوں کو صحت مند زندگی دے، دنیا آخرت میں کامیاب کرے، تو اللہ کی باتیں سن کے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر نہیں کر سکتے تو اللہ پھر دیکھ لے گا، لیکن یہ سمجھ لیں کہ ساری آیتوں پہ بسم اللہ ہے سوائے سورۃ توبہ پہ، اس کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کو فرمایا کہ آپ 70 بار بھی منافق مشرکوں اور کافروں کے لیے بخشش مانگو گے میں معاف نہیں کروں گا۔ تو آخری فیصلہ اللہ کا ہے، باقی اور کسی کا نہیں ہے، تو آپ کسی آسرے میں نہیں رہیے گا۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔